have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. گزشتہ 2 مہینوں سے جاری امریکہ ایران جنگ کے ماحول میں پچھلے 24 گھنٹے میں ایک خوشگوار پیش رفت سامنے آئی جب سعودی عربیہ، قطر اور UAE نے ایک وقت میں ایک ہی آواز میں جنگ کو مسترد کر کے امن کو پکارا. اس غیر معمولی پیغام میں سعودی عرب، قطر اور UAE نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس اعلان کو ملتوی کرنے کی درخواست کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ایران پر منگل کے روز ایک بڑا حملہ کر دے گا. لیکن سعودی عرب، قطر اور UAE کی درخواست پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا ارادہ 3 روز کے لیے ملتوی کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق عرب لیڈرز نے انہیں بتایا کہ اس وقت ایران کے ساتھ سنجیدہ اور امپورٹنٹ مذاکرات جاری ہیں اور ان کی رائے میں ایک ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے جو نہ صرف امریکہ بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے قابل قبول ہوگا. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. So I was called by these 3 countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. جب یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کل ہوئی، یہ اس وقت تھا جب پاکستان اس جنگ کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے ثالثی میں مصروف ہے جسے نہ صرف امریکہ اور ایران بلکہ ریجن کے دوسرے ممالک اور عرب ریاستوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے. پچھلے 3 دنوں میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور قطری پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن الثانی کے درمیان 3 مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو چکا ہے. آج بھی قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے فریقین کو اکٹھا کرنے اور مسئلے کا حل تلاش کرنے میں بہت سیریسنس دکھائی ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ اس عمل کو مزید وقت دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کل ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان لوٹے ہیں. اس دورے کے دوران انہوں نے ایرانین پریزیڈنٹ سمیت ایران کی اہم لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی اور امریکہ اور ایران کے درمیان پیغام رساں کا کردار بھی ادا کیا. ریجن کے ملکوں کی انہی میڈیشن کی باعث اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل آخری لمحے میں ایران پر اپنا حملہ روک دیا تھا. تاہم ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خبردار بھی کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ کسی بھی وقت فل سکیل اسالٹ کر سکتا ہے. امریکی سورسز کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جوابی امن مسودہ اب بھی امریکہ کی خواہشات پر پورا نہیں اترتا. ایکزوس کے مطابق ٹرمپ نے جنگ کا ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے سعودی عرب، قطر اور UAE کی قیادت سے فون پر بات بھی کی. ایک امریکی آفیشلز کے مطابق دوحہ، ابوظہبی اور ریاض کی طرف سے ایک یونیفائیڈ میسج دیا گیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو پورا ریجن اس کی قیمت ادا کرے گا. عرب لیڈرشپ کو خدشہ ہے کہ ایرانی رد عمل کی صورت میں خطے کے آئل اور انرجی فیسلٹیز نشانہ بن سکتی ہیں. دوسری جانب رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام اب بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید واشنگٹن اپنے کچھ مطابق نرمی دکھا رہا ہے. امریکہ ایران کے فروزن ایسٹس کا ایک حصہ ریلیز کرنے پر آمادہ ہوا ہے جبکہ پیسفل نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے معاملے پر بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے. اسی دوران ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان نے پہلی بار کھل کر اعتراف کیا ہے کہ ایران کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ حکام کو حقیقت پسندانہ بات کرنی چاہیے کیونکہ جنگ میں ایران کو نقصان پہنچا ہے. گویا اس وقت ریجن میں ایک طرف جنگ کا خطرہ موجود ہے تو دوسری جانب بیک چینل نیگوسیشنز اور سفارتی رابطے بھی غیر معمولی تیزی سے جاری ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور دیگر عرب ممالک واقعی امریکہ اور ایران کے کسی نئے معاہدے تک اس کو لے جائیں گے یا پھر یہ مہلت صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوگی
اور اس بار شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو 3 دن کا وقفہ ہے جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو وہ جنگ پہ آمادہ ہوں گے، خدا نخواستہ وہ وقت تو نہیں آ جائے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں فارن افیئرز کے پاکستان کے بہت ہی سیزن ایکسپرٹس ہیں، بہت سے سینئر ایکسپرٹس ہیں، پاکستان کے سیزنز فارمر ڈپلومیٹ، فارمر فارن سیکرٹری محترم اعزاز چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس کی مثالیں، اس قسم کی چیزوں کی مثالیں، اس قسم کی ڈیولپمنٹس کی مثالیں تو ہم پچھلے 2 مہینے میں مسلسل دیکھتے رہے ہیں، اس میں کوئی خاص آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے سر؟ جی ایک حد تک تو ہے، ثالثی بہت تیزی سے جا رہی ہے اور ایران نے کافی حد تک نیوکلیئر ایشوز کے اوپر اپنی فلیکسیبلٹی بھی دکھائی ہے، اس کے خاصی ہمیں اشارے مل رہے ہیں۔ لیکن جس چیز پہ امریکہ شاید تیار نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اگر نیوکلیئر پہ آپ کو کوئی کنسیشنز دیتے ہیں تو آپ ہمیں پھر اکنامک سینکشنز اٹھائیں اور ہمارے ایسٹس انفریز کریں۔ تو امریکہ یہ ساری چیز یک طرفہ طور پر چاہتا ہے، جو میرے خیال میں ایران کو قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کتنی بھرپور ثالثی کی پاکستان نے اور بیک اینڈ فورتھ بہت سارے پیغامات آئے اور گئے، لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ یک طرفہ طور پر ہوگا نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ابھی موقف دونوں فریقین کا بڑا سخت ہے اور کوئی درمیان میں کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ خلیجی ریاستوں نے اپنا رویہ تھوڑا بدلا ہے اور امریکہ کے اوپر اب وہ تھوڑا زور لگا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ خلیجی ریاستوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاہدہ اسی صورت میں ہوگا اگر چودھری صاحب یہ تو کسی دنیا کے کسی نیگوسیشنز میں جس میں کہ یہ ہمیں ایسا ماحول دیکھنے ملے، گیو اینڈ ٹیک کے بغیر تو کوئی معاہدہ، کوئی بات چیت بھی نہیں ہوتی جس میں کہ صرف گیو ہو اور ٹیک نہ ہو، یا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے ایران جو ہے وہ امریکہ کو سیٹسفائی بھی کر دے نیوکلیئر معاملات میں۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما کو کر بھی دیا تھا، اور مگر اس کے عوض جو تھا وہ پریزیڈنٹ اوباما کا جو JCPOA میں جو ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ ایران کو کنسیشنز ملنے تھے، ان کو ایسٹس جو تھے وہ انفریز ہونے تھے، تمام چیزیں تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آر وی شیور کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یونیلیٹرلی جو ہے ایبڈیکیٹ کر دیں نیوکلیئر پروگرام اور اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ جی بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ جب بھی کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے وہ دونوں فریقین کو تھوڑی بہت لچک دکھانی پڑتی ہے، لیکن مجھے امریکہ کی طرف سے کوئی ان کے بیانات میں لچک نظر نہیں آئی۔ آپ نے یاد ہوگا آپ کو جب ایران ہمارے اس وقت آرمی چیف ایران میں تھے تو انہوں نے ابنائے ہرمز بھی کھولنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اس وقت امریکہ نے کہا کہ نہیں ہم ناکہ ختم نہیں کریں گے، اور سینکشنز کی تو بات ہی نہیں کی۔ اگر ایسٹس فریز ہونے کے متعلق جو کہا کہ جی 1/4 ایسٹ شاید ہم ڈی فریز کر دیں، تو دیکھیں اس طرح تو چلتا نہیں ہے نا، کیونکہ ایران نے 40 دن کی جنگ سہنے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ابھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ تو آپ اور 40 دن کی بھی جنگ کر لیں وہ پھر وہی کھڑا ہوگا اور ہم پھر پہلے والے سکوئر میں آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو حال ہوگا، پوری جو آئل مارکیٹ ہے اس کے بعد ہمارے جیسے ممالک، پوری دنیا کی اقتصاد کا کیا حال ہوگا، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ادا کریں گے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھیں۔ دیکھیں شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہیں گے کہ پہلے ایران یہ کنسیشنز دیں پھر ہم بعد میں دیں گے، اور ایران نے بھی نیوکلیئر ایشوز کو بالکل اینڈ پہ اس لیے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ کنسیشنز اس پہ دینے کو تیار تھے، لیکن اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ باقی معاملات میں بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جو رعایت کرنی ہے وہ کر دی جائے۔ تو سائملٹینیٹی کی ضرورت ہے کہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے، تو لگتا ہے کہ خلیجی ریاستوں کو اگین جو صاحب کئی بار جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے in the past 2 months or so کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی کہ جو فائنینشیل کنسیشن ہے یا فائنینشیل جو بینیفٹ مل سکتے ہیں ایران کو سینکشنز کی کم ہونے کی صورت میں، ڈائلیوٹ ہونے کی صورت میں، ایسٹس انفریز ہونے کی، اس کا کئی بار وہ ذکر کر چکے۔ میں 100% شیور کہ US نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی فائنینشیل کنسیشن نہیں دیں گے۔ جی نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کوئی ابھی تک کھل کر واضح نہیں آیا، سوائے ایک جنرل ٹرمز میں تو کہا ہے جس طرح آپ نے کہا
کہ براڈلی انہوں نے کہا کہ جی ایران کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ابھی تو وہ زیادہ دھمکیاں زیادہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ایران جو ہے اس کے لیے یہ ہم مسائل اچھا اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو سب امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اب اتنا پروناؤنسڈ جو ہے یہ خاص طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر ایک آواز میں لیڈرشپ لیول پہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہنا کہ آپ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں اور اس کے چانسز زیادہ ہیں، برائٹ ہے، بات ہو رہی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جی سی سی ڈیوائیڈڈ تھی، منقسم تھی، تقسیم شدہ تھی. تو اب اگر انہوں نے یہ واضح کر لیا، ان کو ظاہر ہو گیا ہے کہ جناب ہم تو بالکل تباہ ہو جائیں گے، تو امریکہ کو بھی ایک بڑا زوردار پیغام پہنچے گا، اسرائیل کو بھی بہت بڑا پیغام پہنچے گا. اور امریکہ میں جو ابھی تک اسرائیل کا دباؤ ہے، اور کچھ نیو کونس ہیں، پیٹ ہیکسٹ جیسے لوگ ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی طاقت کے نشے میں کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. میرا خیال ہے کہ اس جو قدم کا خاصا فرق پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو فیصلہ سازی ہے، کیونکہ ایسا ہوگا نہیں کہ وہ یک طرفہ. میں آپ کو بتاؤں ایران کسی صورت میں بھی یک طرفہ طور پر اب کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو آبنائے ہرمز بھی اب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جو وہ پہلے تیار تھا. اب تو وہ کہتا ہے کہ ہماری حاکمیت تسلیم کرو، عمان کے ساتھ مل کر ہم اس کا مستقبل طے کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب زیادہ یعنی اگر وہ اس وقت بھی حملہ کر دیتے ہیں لیٹ سے 2-3 دن کا انتظار کر کے، تو پھر آپ نہ صرف وہ اقتصاد کو خراب کریں گے، اپنے تمام جو اتحادی ہیں وہ بھی ان سے چھوٹ جائیں گے. تو ان کے لیے بہت نقصان ہوگا ان کو. تو امید کرنی چاہیے کہ اس وقت کم از کم یہ ہے ایک ماحول بنا ہے، اگلے 2-3 دن میں اگر پاکستان کی ثالثی بھی زیادہ اسی طرح ایکٹیو رہتی ہے تو کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب، سمجھوتا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت دور نہیں ہے، کیونکہ ایران نیوکلیر ایشوز پہ کنسیشنز دینے کو تیار ہے. جزیات کی معاملات ہے وہ طے ہو جائیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ کیا ابنائے ہرمز کے اوپر کوئی اور ناکا جو امریکہ نے لگایا اس پہ کچھ سمجھوتا ہوتا ہے، اور ایران کی سینکشنز کے بارے میں کچھ سمجھوتا ہوتا ہے. تو ایران کو اگر کچھ کنسیشنز امریکہ کی طرف سے مل جائیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ جنگ رک سکتی ہے. بجٹ کی آمد ہے، اور اس سال پاکستان کو صرف ایک نئے بجٹ کی نہیں بلکہ ایک آؤٹ آف دا باکس بجٹ کی ضرورت ہے. ایسا بجٹ جو صرف نئے ٹیکس لگانے کے بجائے اکانومی کو گرو کرنے کا راستہ دے اور ملک کو کیش اکانومی کے دلدل سے نکالنے کی کوئی سیریس ایفرٹ کرے. دراصل پاکستان کی فسکل پالیسی کئی دہائیوں سے ایک ہی پیٹرن پہ چل رہی ہے. اگر ریونیو کم ہو تو ٹیکس ریٹس بڑھا دو، اگر گروتھ سست ہو تو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دو، اور اگر ڈاکیومنٹیشن کم ہو تو انہی لوگوں پر مزید بوجھ ڈال دو جو پہلے ہی ٹیکس نیٹ پہ موجود ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ کمپلائنٹ سیکٹرز مسلسل پریشر میں ہے، جبکہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی، انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز مسلسل ٹیکس نظام سے بچ رہے ہیں اور وارے نیارے ہیں. اسی وجہ سے انویسٹمنٹ کمزور رہی ہے، انڈسٹریل ایکسپینشن سست پڑ گئی ہے، ایکسپورٹرز کی کمپٹیٹیونیس متاثر ہوئی ہے اور انفارمل اکانومی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ فارمل کارپوریٹ سیکٹر پر اوور آل ٹیکسز کا بوجھ تقریباً 64% سے زیادہ ہو چکا ہے. دوسری جانب سیلری کلاس بھی تقریباً 38.5% تک ٹیکس برڈن برداشت کر رہی ہے. لیکن ایگریکلچر، ریٹیل، ریل اسٹیٹ اور سروسز جیسے بڑے سیکٹرز اب بھی مؤثر ٹیکسیشن سے بڑی حد تک باہر ہیں. حالانکہ ریٹیل اور ایگریکلچر مل کر تقریباً جی ڈی پی کا 5واں حصہ بنتے ہیں، لیکن ان کا ٹیکس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی دوران ڈاکیومنٹڈ بزنسز اور ملٹی نیشنل کمپنیز ملک کے ٹوٹل ریونیو کا تقریباً 1/3 اٹھا رہے ہیں، جو ملک کی اکانومی میں ان کے اصل شیئر سے بھی کہیں زیادہ ہے. گویا فارمل سیکٹر ایک طرح کا کمپلائنس ٹیکس ادا کر رہا ہے، کمپلائنس سیکٹر ہے، اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو انڈائریکٹلی سبسیڈائز کر رہا ہے، جس کا والیوم اندازاً جی ڈی پی سے 30 سے 40% تک ہو چکا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 24 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں صرف 59 لاکھ فائلرز ہیں. وہ کیا ادا کرتے ہیں یہ ایک الگ بات، یعنی صرف 2.2% آبادی پورے فسکل سسٹم کو چلا رہی ہے. دوسری جانب انویسٹمنٹ کی صورتحال بھی خاصی تشویشناک ہے اور بہت ہی سیریس کنسرنز ہیں. پچھلے 3 برسوں میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 13 سے 14% کے درمیان رہا ہے، جو 1970 کے بعد سے کم ترین ہے. ساتھ ہی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں جی ڈی پی کا صرف 0.5
0.6% ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ انویسٹرز اب پاکستان کی اکانومی پہ بالکل اعتماد نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ 2027 میں نئی سوچ آئے گی یا پھر انہی ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اب صرف زیادہ ٹیکسز سے نہیں چل سکتا، ملک کو ایک ایسی پالیسی چاہیے جو انویسٹمنٹ بڑھائے، انڈسٹری کو گرو کرے اور ایکسپورٹس کو کمپٹیٹو بنائے، ورنہ کیش اکانومی مزید مضبوط ہوگی اور معیشت لو گروتھ کے دلدل میں پھنستی چلی جائے گی۔ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم یونس دھاگا صاحب، پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ رہے ہیں، آج کل ہیڈ کر رہے ہیں پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل کراچی چیمبر آف کامرس کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید قریشی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے پاکستان بزنس کاؤنسل کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بزنس کاؤنسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس پہ بھی عمل ہو جائے، ایڈوائزری کاؤنسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو بھی کوئی دیکھ لیا جائے، اگر سپر ٹیکس کا ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس کو دیکھ لیا جائے، اگر ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ اس لیول کا سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اس کو کم کیا جائے، تو ود ان دا جو ہماری کیپیسٹی ہے، جو ہماری چادر ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی پاسبل ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے۔ شکریہ کامران صاحب، میں بالکل سمجھتا ہوں ہمارے پاس ہے گنجائش، لیکن بات یہ ہے کہ کامران صاحب ہمیں اب جو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اکنامک ویژن نہیں ہے۔ فرینکلی اسپیکنگ جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک اکنامک ویژن کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ ہم ایک عادی ہو چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ بوروڈ منی کے عادی ہو چکے ہیں، ہم بوروڈ ویژن کے بھی عادی ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر IMF نے ہمیں کوئی چیز بتا دی ہے یا کہیں سے ہمیں کوئی کسی فورن ایجوکیٹڈ کسی اکانومسٹ نے جو بات بتا دی ہے وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ حالانکہ ودن اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس اس وقت ایشوز ہیں اس میں 2-3 ایشوز ہیں جس کو ہمیں اگر ایڈریس کر لیں تو اسی موجودہ جو ہم بے شمار ٹیکسز ہم جیسے آپ نے بتایا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس میں سے ہم نہ صرف یہ کہ ہم ان کو ٹیکس پیئرز کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کی گروتھ کی طرف بھی جا سکتے ہیں بائی اسپینڈنگ آن انفراسٹرکچر۔ اب میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلے آپ لے لیں NFC کی ڈسٹریبیوشن۔ اب NFC کی ڈسٹریبیوشن میں جو زیادتی کی گئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے سارا قرضہ ان کے اوپر ڈال دیا، سارے اخراجات ان پہ ڈال دیے اور پیسہ سارا آپ نے صوبوں کو دے دیا۔ اب اس کو ایک ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم کوئی صوبائی یا وفاقی معاملہ بنائیں۔ ایک ریئلسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہم ایزیلی اگر آپ فرض کیجئے کہ جو شعبے صوبوں کے ہیں، فار ایگزامپل سوشل ویلفیئر، اب سوشل ویلفیئر میں BISP کو یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اس کے 600-700 جو بلین آپ دیتے ہیں وہ آپ بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ لو انکم کنزیومرز ہیں بجلی کے اور گیس کے، ان کو جو آپ سبسڈیز دیتے ہیں وہ بھی صوبوں کو آپ دیا سکتے ہیں، اس طرح انڈیا میں دی جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تقریباً 1200 ارب کا یہ آپ اپنے پاس بنا سکتے ہو، جس کو ہم وداؤٹ ڈسٹربنگ دی NFC کا آپ شیئر بے شک چینج نہ کریں، لیکن یہ ایکسپینسز آپ ضرور ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے لیے کوئی آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، یہ ایک آپ سے NFC کی ایک میٹنگ میں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے پاس ہے جو ایلیٹ کیپچر، اس سے آپ نکالیں اپنے بجٹ کو۔ سب سے بڑا ہمارا ایلیٹ کیپچر ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے، جس کو ہم جس طرح کہ ہم سود کو بڑھائے جاتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ہمیں جو انفلیشن کے نام پہ جو ہمیں سود بڑھایا گیا اور اس کو 22% تک لے جایا گیا، اب بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہر وقت دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ انفلیشن سے آپ 1-2% اوپر رکھتے ہیں ریئل انٹرسٹ ریٹ۔ ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ 4 سے 5% ہوتا ہے اور مسلسل ہی آ رہا ہے۔ اب اگر 4-5% کی آپ صرف کیلکولیشن ہی کر لیں، اس میں سے اگر 3% بھی اگر ہم بچا سکیں تو وہ تقریباً 1000 ارب روپے وہ ہو جاتے ہیں۔ 1000 ارب کی وہاں پہ بھی آپ کی گنجائش ہے کہ اگر آپ ایک پالیسی دیں، آپ کی جو پارلیمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، وہ ایک پالیسی دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی، حالانکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے بینکرز کا، مگر اسٹل اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں تو ان کو پالیسی ڈائریکشن ضرور دی جا سکتی ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ آپ 1-2% سے اوپر نہ رکھیں۔ تو یہ 1000 ارب، تو یہ 2000 ارب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی بھی روم ہے ود ان دس سیم سیٹ اپ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں، اور یہ 2000 ارب آپ نہ صرف اپنا خسارہ کم کر سکتے ہیں، آپ اپنا PSDP کو بھی چلا سکتے ہیں، آپ ان کو ٹیکسز بھی کم کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا آپ کے ایکسپورٹر، اب یہ دبئی کے حالات خراب ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے ایکسپورٹرز اب جس طرح کا آپ نے ان کے اوپر ٹیکس ڈال دیا تھا جو آپ نے بتایا ابھی،
انہوں نے سب نے اپنے آفیسز کھولنے شروع کر دیے تھے دبئی میں. آپ کا جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے جو کام کر رہے ہیں, وہ کہتے تھے جی ہمارا آفس وہاں کھول دیں, وہاں سے ہم کام کر دیں دبئی سے, کیونکہ وہاں پہ وہ ٹیکس کم ہے سیلری کے اوپر بھی. تو ہم نے اپنا سارا جو تھا, جو ڈالرز ہمارے پاس آنے تھے, وہ ہم نے دبئی شفٹ کر دیے, کیونکہ وہاں پہ ٹیکس کم. تو ٹیکس کا رجیم جب بھی آپ خراب کریں گے تو آپ کا باہر سے تو انویسٹمنٹ نہیں آنی جیسے آپ نے کہا, لیکن آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر یا ٹریڈر یا جو بھی آپ کا اکنامک ایکٹر ہے وہ باہر چلا جائے گا, اور آپ کی تو جو اس وقت اگر ہمارے پاس گنجائش ہے اس میں بجٹ کو, ٹیکسیشن کو ٹھیک کریں, اپنی این ایف سی کو ٹھیک کریں, اور ہمارا جو انٹرسٹ ریٹس کے جو پیمنٹس ہیں اس کی کوئی لمٹس لگائیں. جاوید قریشی صاحب, یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ ایف ڈی آئی نہیں ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں, اور بہت بڑی تعداد میں جو بڑے میجر انویسٹرز تھے وہ پاکستان کو چھوڑ کے گئے ہیں حالیہ سالوں میں, ہم نے دیکھا ہے. اور اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جو ماحول جو اس وقت ہے, جس میں خاص طور پہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جو جس طرح کا وہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا ہے فارن انویسٹرز کو, اور ظاہر ہے کہ جو کمپلائنٹ سیکٹر ہے اس کو, تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اور اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب پھر بجٹ آ رہا ہے قریب, پھر وہ ایک نیا زمانہ شروع ہو جائے گا. سر یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی, اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیپیسٹی ہے یا نہیں, میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ بالکل کیپیسٹی ہے. اور جو آپ نے یہ انفارمل سیکٹر بنایا ہوا ہے, اس کو آپ نے اسمال کرنا ہے, اس کو ٹائٹ کرنا ہے. آپ نے خود کہا کہ آئی تھنک 95% لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, تو وہیں آپ کو نمبرز ظاہر ہیں. اگر آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہیں گے تو آپ کو بزنس کا ماحول ٹھیک کرنا ہے, اور وہ فرسٹ آف آل جو ہے آپ نے اپنے بزنسز کا ماحول ٹھیک کرنا ہے. کوئی ملک نہیں ہوتا جہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ماحول اچھا ہوتا ہے لیکن لوکل بزنس کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ایڈریس کرنا ہے. اور جو یہ انفارمل سیکٹر ہے جی, اس کی وجہ سے لیکیجز ہوتی ہیں, اور ان لیکیجز کی وجہ سے ملٹی نیشنلز یا ہماری جو آفیشیل بزنسز ہیں, فارمل بزنسز ہیں, وہ ریٹرن نہیں بنا سکتی جو جتنا وہ رسک لیتے ہیں. جو ملٹی نیشنلز ہوتے ہیں وہ ملک کا رسک بھی دیکھتے ہیں. پاکستان کا آج کل جو رسک ہے وہ تھوڑا ہائی ہے, کیونکہ یہ آپ کا نیبرہڈ تھوڑا سخت ہے, آپ کی اکانومی تھوڑی کمزور رہی ہے, آپ کی جو لوکیشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ ملٹی نیشنلز کو یا بزنسز کو ریٹرن نہیں دیں گے تو وہ ان کے پاس 100 ملک ہوتے ہیں جی جہاں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, تو وہ پاکستان میں کیوں آئیں گے؟ آپ یہ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, کیش اکانومی ہے, کمپلائنٹ سیکٹر نہیں ہے, کمپٹیٹیو نہیں ہے, نہیں ہے, مگر ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے, جو جیو پولیٹیکل آپ رسک کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری پوزیشننگ, ہمارے اطراف کے معاملات, ہمارے اپنے معاملات, ہمارے سیکیورٹی ایشوز, یہ ایڈیشنل پریشر ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ. اس لیے ہماری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ تو اب ہے ہی نہیں, اب تو آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں سر, آپ فزیکل سیکیورٹی دیکھ لیں, چائنیز کیوں نہیں انویسٹ کر رہے ہیں یہاں؟ کیونکہ ان کو فیئر آف لائف ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ تو یہاں سیف نہیں ہوتے ہیں, تو ہم کیا ادھر انویسٹ کریں آ کے. آپ دیکھیں ان کے جو بینک کے لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, وہ کراچی میں کام نہیں کر سکتے. تو رسک جو ہے نا, رسک آپ کو کم کرنا ہے, رسک بھی کم کرنا ہے اور ریٹرن بھی کم کرنا ہے. جب تک آپ دونوں چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, ملٹی نیشنلز کے پاس بہت ڈاکٹر صاحب اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ساری دنیا میں سب سے ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ کہ انویسٹمنٹ آتی ہے, لوگ کام کرتے ہیں, ساری چیز وہ ایفیشنسی, مینجمنٹ, ٹرانسپیرنسی, یہ تمام چیزیں جو ایشوز ہیں جو کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ اپنے پیسوں کو مینیج نہیں کر سکتی اور اپنے چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھ سکتی. ابھی ہم نے حشر دیکھا ہے جو کراچی کا اس وقت ہو رہا ہے, سو کالڈ ریڈ لائن, 4 سال 5 سال کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. ہم اپنا یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر ہے جس پہ کہ آج کسی نے کہا کہ شاید یہ یہاں کا ایک بازار اتنا ٹیکس دیتا ہے جتنا اسلام آباد دیتا ہے, لیکن یہاں کے آپ انڈسٹریل جو اسٹیٹس ہیں اس پہ جائیں, سائٹ کو دیکھیں یا نارتھ کراچی کو دیکھیں یا کورنگی کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں, یہ بھی تو کاؤنٹ کرتا ہے کہ جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو اوور آل ایک مسائل کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ یہ جو آپ آفر کر رہے ہیں, جو سروسز آفر کر رہے ہیں, اس کا جو حشر ہے وہ بھی تو بہت بڑا ایک ہماری جو پروڈیوس ہے اس کو بری طریقے سے ہیپر کرتا ہے نا. بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا گورننس اور انفراسٹرکچر, یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جو کوئی بھی انویسٹر دیکھتا ہے. جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ٹیکسیشن اس میں ایک بڑا ایشو ہے, اور دوسرے کنٹری رسک ہے, جو جیوگرافیکل رسک ہے, جو پولیٹیکل رسک ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کر رہے ہیں, اسی ہمارا اس وقت اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے
اس وقت ہم نے پورا پروجیکٹ بنایا تھا کراچی ٹرانسپورٹ کراچی ماس ٹرانزٹ، ہاں ماس ٹرانزٹ کا جو جائکا نے جو باعث ہے دنیا کا اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں ہم نے بنایا تھا. اور دس واز ڈن جو پہلی دفعہ اگر کراچی کو BRT کا نام آیا پاکستان کے سرکاری کھاتوں میں وہ 1990 میں آیا کراچی کے لحاظ سے. کراچی کا جو فرسٹ ماس ٹرانزٹ کا اس وقت پلان بنا تھا 6 انہوں نے کہا تھا کوریڈور. وہ ہم نے اس میں بنانے کی کوئی اس پہ کوشش نہیں کی. اس کے بعد جائکا نے آ کے 2012 میں دوبارہ یہ پلان دیا ہمیں. اس کے ساتھ پھر اس نے سرکولر ریلوے کو بھی لگایا. اس کو آج تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے اس کو 2030 میں کمپلیٹ ہونا تھا لیکن صرف ہم نے اس کا 3.9 کلومیٹر کا ایک صرف اورنج لائن کا کام کیا. اب اگر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا اس دوران میں پھر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ صوبوں کے پاس تو دے آر فلشڈ ویمن, اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, اتنا پیسہ آتا رہا ہے کہ اگر کراچی کو پراپرلی ملتا تو کب کے پروجیکٹس ہو چکے ہوتے. آگے بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کام کرنا ہے تو کراچی کو اگر اس کا اپنا جو پاپولیشن کا جو شیئر بنتا ہے جو کہ آپ کا NFC کا جو فارمولا ہے اسی مطابق بھی اگر کراچی نہیں صرف تمام علاقوں کو, سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ مسائل ہیں, تو اگر تمام علاقوں کو لوکل گورنمنٹس کو یہ فنڈس ملتے رہیں ہر جگہ پہ آپ کی بہتری آئے گی. جو آپ نے بات کی سر کہ وہ جو فورن انویسٹر سب سے پہلے آپ کے لوکل انویسٹر کو دیکھتا ہے, وہ کس طرف دیکھ رہا ہے. اس وقت آپ کے لوکل انویسٹر بھی نہیں کر رہے اس وقت انویسٹمنٹ. کراچی سے تو خاص طور پہ آپ کا نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے انڈسٹریل سے جو ایریاز ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے اور پانی اویلیبل نہیں ہے. پانی کا مسئلہ K4 ختم ہی نہیں ہونے دے رہا ہے مسئلہ. تو یہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کو ایمرجنسی بیسس پہ وار فوٹنگ پہ کیا جائے تو ہو سکتے ہیں, امپاسبل نہیں ہے, لیکن وہی ہے کہ گورننس نہیں ہے, انڈیفرنس. لیکن ڈاکٹر صاحب 18 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو, تو 18 سال ہو گئے نہیں, K4 کو شروع ہوئے 20 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے, لیکن آج بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ اٹ ول ٹیک سیورل ایئرز بیفور ہم اس کو پانی بیسک جو ہے اس کو ہم اویلیبل کر سکیں. یہ تو ایک بڑی کیفیت ہے. کیسا یہ بتائیے گا کہ ٹو دا بجٹ, اور آپ پاکستان بزنس کاؤنسل نے اپنی جو پروپوزلز ہیں وہ بھیجیں گورنمنٹ کو, یہ بتائیں اس میں کیا کی اس پر سب سے بڑی ریکوائرمنٹ, کیونکہ پاکستان بزنس کاؤنسل پاکستان بزنس کاؤنسل از دا فورموسٹ باڈی. تو ابھی آپ کی کیا سب سے پہلے کیا آپ نے حکومت سے کہا ہے آج کے لحاظ سے کہ کیا بجٹ میں کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سر ہم نے کوئی 14-15 ریکمنڈیشنز دی ہیں. اس میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ٹیکس کاٹنا ہے, آپ نے کارپوریٹ لیول پہ ٹیکس کم کرنا ہے. سپر ٹیکس ہم نے مانگا ہے کہ آپ اس کو ابالش کر دیں کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس ریٹس کو بہت زیادہ ہائی کر رہا ہے. ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے جی کہ جو آپ کے پروفیشنلز ہیں ان کا بھی انکم ٹیکس کم کیا جائے تاکہ آپ یہ ٹیلنٹ ڈرین جو ہے یہ ریورس کریں. ابھی آپ کے ٹیکس ریٹس اتنے ہائی ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں اچھے کیلیبر کے لوگ وہ آف شور جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے. ہم نے جی جتنے ایکسپورٹس پہ, یہ داغا صاحب نے بھی بات کی, ایکسپورٹس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی جتنے کنسیشن دے سکیں. اگر آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک بننا ہے تو آپ نے ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ انسینٹیوز دینے ہیں تاکہ ان کو ایک پروموشن ملے, ان کو ایک انکریجمنٹ ملے. ہم نے جی انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ کے بارے میں بات کی کہ اس کو ہٹائیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ کیپٹل ایکیومولیشن نہیں ہوتی. ہم نے اس کے علاوہ جی وتھ ہولڈنگ ٹیکس پہ اور یہ منیمم ٹرن اوور ٹیکس پہ, اس پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو آپ ذرا پلیز دیکھیں. تو ہمارے جو زیادہ انسینٹیوز یہی تھے جی کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کو سپر کرنا ہے تو آپ کو ٹیکس کاٹنے پڑیں گے, اور اگر آپ ٹیکس نہیں کاٹ سکتے ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کو جی ہے انفارمل سیکٹر پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے. کل سے اب تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا. موقع تھا سروس لانگ مارچ ٹائرز کے IPO کا جس نے صرف چند سیکنڈز میں کل کھلتے ہی مارکیٹ کا رخ بدل دیا اور اب اسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کے سب سے بڑے تاریخی اور تیز ترین IPO میں شمار کیا جا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سروس لانگ مارچ ٹائرز کی بک بلڈنگ کا پروسیس پیر کو یعنی کہ کل ہی کھلتی ہی صرف 5 سیکنڈ میں اوور سبسکرائب ہو گیا تھا. یعنی انویسٹرز پہلے ہی مومنٹس میں شیئرز خریدنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. اسی دوران اس IPO میں تقریباً 69.4 بلین, کل سے لے کے آج تک جب تک یہ کمپلیٹ ہوا ہے 69.4 بلین روپیز کی بڈ سامنے آئی ہیں, جو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں ایک بڑا غیر معمولی تاریخی رسپانس سمجھا جا رہا ہے. عام الفاظ میں سمجھے تو کمپنی تقریباً 7.77 بلین ریز کرنا چاہتی تھی. انیشیل اس کی ریکوائرمنٹ تھی 7.77 بلین, لیکن انویسٹر نے اسے کئی گنا زیادہ بڈز جمع کرائی. یعنی کہ ڈیمانڈ اویلیبل جو شیئرز
تھی, جو شیئرز اویلیبل تھے اس سے تقریباً 17 ٹائمز زیادہ جو ہے وہ بڈز ملی ہیں. پاکستان جیسی مارکیٹ میں جہاں اکثر آئی پی اوز مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, وہاں اس لیول کی اوور سبسکرپٹ ایک کرٹیکل اور بہت ہی اہم سمجھی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ انویسٹرز اتنے کانفیڈنٹ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ایکسپرٹس کے مطابق انویسٹرز بنیادی طور پر 3 بڑی اہم وجوہات پر بڈ کر رہے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. اس کمپنی کے پاس یہ پاکستان امپورٹڈ ٹائرز پر انحصار کم کرے گا پاکستان کا, اور لوکل مینوفیکچرنگ بڑھائے گا. دوسری وجہ ایکسپورٹس ہے, کیونکہ سروس لانگ مارچ پہلے ہی ٹائرز ایکسپورٹس کر رہی ہے امریکہ سمیت, اور گلوبل مارکیٹ میں مزید ایکسپینشن اس کو اب حاصل ہوگی. تیسرا فیکٹر اسٹرانگ انڈسٹریل سٹوری ہے, جو چائنیز پاکستان پارٹنرشپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ماڈل بن گئی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ یقیناً, اور سروس لانگ مارچ جو ہے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ بن گیا ہے پاکستان اور چائنا کا, اور بعض اندازوں کے مطابق اسے سی پیک سے بھی منسلک کیا جاتا ہے, گو کہ یہ پیورلی سی پیک کا منصوبہ نہیں ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ, یہ سگنیفیکنٹ. آج ہم نے یہ پورا منظر دیکھا ہے, پاکستان کا کامیاب ترین تاریخی آئی پی او. اس پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد علی حبیب صاحب, چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ, جنہوں نے کہ یہ آئی پی او پریزنٹ کیا تھا. بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب, مبارک ہو. ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑا یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, مگر اس لیول کی ایگزوبرنس, اس لیول کا ایکسائٹمنٹ, اس لیول کی انویسٹرز رش ہم نے اس سے پہلے کبھی کیوں نہیں دیکھا. یہ جو ہے یہ پاکستان کی پوری تاریخ کا, آئی پی اوز کی تاریخ کا جو ہے یہ اس لیول کا جو ہم نے آئی پی او اور اس میں انٹرسٹ اس سے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کامران بھائی. اس میں آپ 2-3 باتیں ہیں جو کہ اس میں بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. ایک تو ہے کہ فنڈامنٹلز بہت اچھے ہیں اس کمپنی کے. یہ کمپنی بلو چپ کمپنی ہے. میرے اس کمپنی کا اس کمپنی جیسی کمپنی میرے خیال سے جو میں نے 8-10 سال سے آئی پی اوز کیے ہیں, ایک انٹرلوپ تھی جو اس طریقے کی بلو چپ کمپنی تھی, اور ایک یہ کمپنی ہے میرے خیال سے جس میں ایک ٹوٹل, جیسے آپ نے کہا نا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے اور ایکسپورٹ ہے. سو یہ سارا کا سارا, دیر از نو لوکل مینوفیکچرر ادر دین ایس ایل ایم کے علاوہ کوئی اور مینوفیکچرر ہے نہیں ٹرک اینڈ بس ریڈیل ٹائر کا. تو انہوں نے ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اکانومی میں. $350 ملین کا کنٹریبیوشن کیا ہے. $250 ملین کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور $100 ملین کی ایکسپورٹ. ٹھیک ہے نا, یہ FY27 میں انشاءاللہ ہوگا, اور اس سے 30% کم جو ہے وہ FY26 میں ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے, اور دوسرا چائنا پاکستان پارٹنرشپ, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں پہلا ایسا ملٹی نیشنل سمجھ لیں آپ, چائنیز پارٹنرشپ سمجھ لیں آپ, جس میں آپ ایکسپورٹ کو اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو کر رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو ملٹی نیشنل, شاید بھائی یہ ایک رول ماڈل پروجیکٹ ہے, یعنی کہ ایک سکسیسفل پاکستانی کمپنی, ویری سکسیسفل پاکستانی کمپنی, پیورلی پاکستانی کمپنی, چائنیز ایکسپرٹیز, چائنیز کیپٹل, چائنیز تمام جو ان کا ایکسپیرینس, اس کا میرج. پھر ایک نوری آباد میں یہ پروجیکٹ لگا ہے جو کہ ٹیکس فری زون ہے, اس کے اندر یہ پروجیکٹ لگا. پھر اس میں آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن اس پروجیکٹ نے دی, اس نے آپ کو ایکسپورٹ دی, پھر اس نے ایک بہت ہی مینیجبل ٹائم کے اندر یہ آپریشنلائز ہو گیا. اب بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونے کے بعد یہ مارکیٹ میں آ گیا. اس نے کیپٹل مارکیٹ میں سے اب یہ ریز کر رہے ہیں 7 بلین, اس سے مزید گروتھ آئے گی. فرام مینی اسٹینڈ پوائنٹس یہ بہت ہی رول ماڈل پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے. کامران بھائی, کوئی بھی آج تک آئی پی او ہوا نہیں ہے جس کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن, انیشیل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $555 ملین کا ہو. دس ول بی دا فرسٹ. یہ جو اگر 7.77 بلین ہم نے ریز کیے ہیں, یہ 5% ہے صرف کمپنی کا. 95% ابھی اسپانسرز کے پاس ہے. تو ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن یہ $555 ملین کی ہو گئی. اور اس میں ہم نے پروجیکٹ یہ کیا تھا کہ یہ $1 بلین کی کمپنی ہے, اس کی ویلیو. تو آپ کو ایک آفر کر رہے ہیں بہت زبردست. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں جو انڈسٹریل پروجیکٹ کا جو پازیٹیوٹی ہے نا, وہ ساری لے کے آئے ہیں. ہم لوگ ہمارے جو مینوفیکچرر جو جس چیز پہ کرائے کرتے ہیں, 2-3 چیزوں پہ جو ہے نا پاکستان میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. ایک تو انرجی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, یہ کہتے ہیں اس کی 7 سینٹس کی انرجی کی کاسٹ ہے, ون آف دا لوئسٹ. ایکسپورٹر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں نا ہمیں 9 سینٹ کی بجلی دیں, ان کو 7 سینٹ کی بجلی ہے, کیونکہ انہوں نے
ونڈ کوریڈور میں ہے جیسے آپ نے کہا, سولر پروجیکٹس لگائے انہوں نے, تو انہوں نے اپنا انرجی مکس کیا ایسا ہے اچھا کہ 7 سینٹس کا کر دیا. دوسرا یہ کہ اسپیشل اکنامک زون میں ہے, جس کی وجہ سے ان کو 2032 تک ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن ہے, تو ٹیکس بھی ختم ہوا. اس کے علاوہ ان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہے, اس لیے کہ انہوں نے ٹرف کی فیسلٹی لی تھی جب یہ آئے تھے. تو ان کی جو یہ سمجھ لیں کہ چائنا میں جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے نا, تقریباً ویسی ہی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے. دس از مور کاسٹ ایفیشینٹ دین ویتنام, دین فلپین, دین تھائی لینڈ. تو یہاں اسی لیے یہاں سے یہ امریکہ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے, اسی لیے یہاں سے برازیل میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو سب عام چیزیں بالکل امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. شاید بھائی یہ بتائیں کہ جو انویسٹرز نے جو ہلہ بولا, جنہوں نے کہ یہ ایک 70 بلین روپیز کی بڈز جو ہیں وہ ڈالی, تو obviously وہ تو پیور یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ریٹرن کیا آئے گا, ریٹرن کیا آئے گا. اس میں ہم نے, اور آئی تھنک عمر بھائی نے جو ہمارے فاؤنڈر ہے سروس گروپ سروس لانگ مارچ کے, ہم نے ہر کسی کو ریچ آؤٹ کیا. ہم نے سارے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو جو آئی پی او میں کبھی پارٹیسپیٹ نہیں بھی کرتے, جنہوں نے آئی پی او ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی او میں نہیں کریں گے, ہم مارکیٹ میں سیکنڈری مارکیٹ میں آئیں گے, ان کے پاس بھی ہم گئے. شکر ہے وی ناک دا ڈور ایوری ویئر, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر کسی نے, ہر انسٹیٹیوشن نے پارٹیسپیٹ کیا. اتنی بک بلڈنگ میں پارٹیسپیشن آج تک زندگی میں کبھی نہیں آئی ہے ماشاء اللہ سے, اور سائز بھی اور نمبر آف بڈس بھی دونوں. تو میرا خیال سے ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول نے بھی پارٹیسپیشن کیا, اور ہم نے ایک ویلیو ہم نے ٹیبل پہ رکھی ہے انویسٹرز کے لیے بھی, اس لیے کہ دس از ناٹ اے ویری ہائی ملٹیپل. ہم نے مطلب جو اچیو کیا ہے, دس از 9 times price earning multiple for 2027 earning. It's not very high compared to the other blue chip companies multiple. Although پاکستان کا مارکیٹ کا ملٹیپل صحیح بات ہے کہ 7-8 times ہے, لیکن اگر آپ بلو چپ کمپنیز کا ملٹیپل دیکھیں تو وہ 10 times ہے. تو وی آر گیونگ ویلیو فار دی انویسٹرز ایز ویل. تو اس کی وجہ سے لوگ آئے, اور لوگوں نے کہا کہ آگے اس کی ارننگ گروتھ بہت اچھی ہے. اگلے سال کی 32% کی ارننگ گروتھ ہے. پی سی آر کی فیسلٹی آنے والی ہے ارلی 28 میں, جنوری 28 میں پی سی آر کی فیسلٹی آئے گی. تو 2 ملین ٹائر یہ ہو گئے, 2 ملین ٹائر وہ ہو گئے. تو آگے گروتھ جرنی بہت زبردست ہے, اس کی وجہ سے انویسٹرز کی پارٹی. اور مارکیٹ کا اس سکسیسفل آئی پی او کا کیا اثر پڑے گا اس پہ, کیا کیونکہ ظاہر زمانہ ابھی وار ہے, سب کچھ ہے, آئی تھنک تھوڑا سا نروسنس ہے. لوگوں کو یہ بالکل کلیئرٹی اب ہوگی کہ یار اب انیشیل مارکیٹ میں آئی پی اوز کی اتنے اچھی رسپانس آ رہا ہے, تو ایک تو یہ کانفیڈنس آ گیا کہ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی بہت ہے. اگر 70 بلین ایک آئی پی او کے لیے آ سکتے ہیں, تو 70 بلین مارکیٹ میں بھی آ سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے مارکیٹنگ کی جائے. تو میرے خیال سے ہمیں جہاں پہ پوٹینشیل ہو, جہاں پہ ارننگ گروتھ ہو, انویسٹرز کو سوچنا ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ مارکیٹ میں بھی آئیں گے.